بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین، اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی کا دار و مدار اپنے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، پورا دین ہوگا، اللہ اسے 100% دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو اللہ اسے دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور آخرت میں بھی ناکام کریں گے۔ اور کامیابی کو ہر انسان پسند کرتا ہے کہ میں دنیا میں رہ کر کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندیاں بھی کامیاب ہو جائیں۔ لیکن کامیابیوں کے نقشے جو ہے ہم نے آج دین سے ہٹ کر تلاشنے شروع کر دیے ہیں۔ ہم کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک گھر ہے تو ایک گھر اور ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑی کیسے ہو جائے، یعنی کہ مال کی ہوس اور مال بڑھانے کی ہوس آج ہم لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی، اور اس کے اندر ہم اپنی کامیابی تلاشتے ہیں۔ حالانکہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر لوگوں کو بتایا ہے کہ ان طریقوں پر چلنے سے تمہیں 100% کامیابی ملے گی، اور اگر ان طریقوں پر چلو گے تو 100% ناکامی کے سوا انسانوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو آج ہر انسان کامیاب ہونے کی فراق میں ہے کہ میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیاں کامیاب ہو جائیں۔ تو کامیابی کا جو دار و مدار رکھا ہے اللہ نے، وہ اپنے دین پر چلنے میں رکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقوں پر چلنے میں رکھا ہے۔ اگر مال و دولت کے اندر کامیابی ہوتی تو قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 40 اور ایک روایت میں آتا ہے 41 کم و بیش خچروں کے اوپر اس کے خزانے کی چابیاں جو ہے لد کر کے چلتی تھی، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس، یعنی 40 یا 41 خچروں کے اوپر اس کے خزانے کی چابیاں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے خزانے کتنے ہوں گے، کتنے خزانے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اسے ناکام کیا اور زمین کے اندر دھسایا تو دنیا کو یہ سمجھایا کہ کامیابی ہم نے سونے چاندی کے اندر، مال و دولت کے اندر نہیں رکھی، کامیابی جو رکھی ہے ہم نے اپنے حکم پر چلنے میں رکھی ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے پاس کیا تھا۔ صحابہ اکرام بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، لیکن ان کی زندگی کے اندر دین تھا، ان کی زندگی کے اندر اللہ کا حکم تھا، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے کو اپناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی چمکایا ہے اور آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے جنت کی رضا کا پروانہ سنا دیا، ان کو خوشخبری سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سارے صحابہ اور صحابیات ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ سب جنتی ہیں، ان کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العزت نے سارے کے سارے معاف کر دیے۔ تو یہ سب کس بنیاد پر ہوا؟ یہ سب ہوا دین کی بنیاد پر۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تو اس کے اندر خالی مردوں کا ہی تذکرہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور سے مردوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ مرد اور عورت، آپ مثال سے سمجھیے ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی کبھی نہیں چل سکتی۔ گاڑی اسی وقت صحیح سلامت چلے گی جب گاڑی کے دونوں پہیے برابر ہوں گے اور صحیح سالم ہوں گے۔ اگر ایک پہیہ خراب ہوگا تو گاڑی ہرگز نہیں چل سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بات ہم کو سمجھائی ہے
کہ مرد بھی اپنی زندگی دینی زندگی بنائیں اور عورتیں بھی اپنی زندگی دینی زندگی بنائیں. اگر یہ سب مرد اور عورتوں نے کر لیا دنیا میں رہ کر تو پھر اللہ رب العزت وہ کر کے دکھائیں گے جو اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن، کہ جو مرد اور عورت اچھے اعمال کے ساتھ اپنی زندگی اخلاص والی بنائیں گے، تقوی والی بنائیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے جینے کی راہ کھول دیں گے، اور اللہ رب العزت ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے. دونوں طرف سے اللہ رب العزت ان کو برکتیں دیں گے، اور ان کی زندگی کے اندر چین اور سکون ہوگا، اور ان کی زندگی تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے اور تمام حادثوں سے بری ہوگی. اللہ رب العزت ان کی زندگی کے اندر برکتیں پیدا فرمائیں گے، رحمتیں پیدا فرمائیں گے. اگر دنیا میں رہ کر مسلمان مردوں نے اور مسلمان عورتوں نے اپنی زندگی کو دینی زندگی بنا لیا. شرط یہ ہے سب سے پہلی، اور سکون بہت بڑی چیز ہے. اگر انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں اور انسان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے تو کس کام کی ایسی زندگی؟ انسان پریشانی کے اندر رہتا ہے، راتوں کو نیند تک نہیں آتی ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ سکون تو سارا کا سارا ہم نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے. تو ہمیں دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو اس رخ کے اوپر لانا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سکون کیسے پیدا ہو جائے اور ہماری زندگی کیسے دینی زندگی بن جائے، جیسے صحابیات کی زندگی تھی اور جیسے اللہ والی نیک خواتین جو گزری ہیں اس دنیا سے، ان کی زندگی کیسے دینی زندگی تھی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی والدہ کے بارے میں پڑھیے کیسی اللہ والی تھی اور ان کا ایمان کس درجے کا تھا، اور اپنے بیٹے کو اللہ سے مانگنے کا کیسا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا. کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھ اور اللہ سے مانگ، اللہ تجھے کھانے کے لیے دے گا. جب بیٹا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا تو چپکے سے ماں روٹی اور سالن ایک جگہ پر رکھ دیا کرتی تھی تاک کے اندر، اور جب بیٹا نماز سے فارغ ہوتا تو کہتی بیٹا دیکھ اللہ نے تیرے لیے غیب سے کھانے کا انتظام کر دیا. ایسے مطلب ان خواتین نے اپنے بچوں کا ایمان ایسے بنایا. ان عورتوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ ان خواتین نے اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں محترم خواتین کہ کیسے اللہ سے انہوں نے مانگنا سکھایا. یہ جو اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی اور نبی، پیغمبر، رسول اور علماء، صلحاء اور ادیب، کتب اور ابدال، اتنے بڑے بڑے جو اللہ کے ولی اس دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے سب نے جو پرورش پائی تھی اپنی ماں کی گود سے پرورش پائی تھی، اور ان کی ماں نے ان کو جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا تھا اور ان کی بہترین تربیت فرمائی تھی. آج محترم خواتین اس چیز کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. آج کے حالات حاضرہ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کا ماحول کیسا ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے. ایسے میں بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی دینی زندگی بنائیں، اپنی بچیوں کی زندگی دینی زندگی بنائیں. ہم خود سوچیں کہ جب ہماری بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے تو کیسے ہم دھیرے دھیرے انہیں کپڑے دھونا سکھاتے ہیں، برتن دھونا سکھاتے ہیں، اور انہیں آٹا گوندنا سکھاتے ہیں، اور انہیں کھانا بنانا سکھاتے ہیں، تاکہ ہماری بچی کو آگے چل کر مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. ان ساری چیزوں کی فکر جو ہے نا، بچی کو لے کر ماں کے اوپر یہ فکر سوار رہتی ہے کہ کہیں میری بچی اس کام میں مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اپنی بچی کو آٹا گوندنا سکھاتی ہے. اس کی ماں اسے روٹی پکانا سکھاتی ہے، اسے کھانا بنانا سکھاتی ہے، کپڑے دھونا سکھاتی ہے، کپڑے سلنا سکھاتی ہے، دنیا کے سارے کام اسے سکھاتی ہیں. لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ہم اپنی بچیوں کو دین کیسے سکھائیں. یہ بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ضروری یہی چیزیں ہیں کہ ہماری بچیوں کی زندگی کیسے ان کی زندگی دینی زندگی بن جائے، تاکہ انہیں ارتداد کا سامنا آگے چل کر نہ کرنا پڑے.
اور باہر کا مزاج اور باہر کا ماحول یہ تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے باہر کا. ایسے میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دین نہیں سکھایا تو ہمارے بچوں کو ارتداد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تو مکتب سے جوڑیں اور اپنی بچیوں کی تربیت گھر میں رہ کر کے کریں. ان کو دین سکھائیں، ان کو تعلیم میں بٹھائیں، ان کو قرآن کریم کی تلاوت سکھائیں، ان کی نمازیں درست کرائیں اور ان کو نماز کے جو بیسک مسائل ہوتے ہیں ان مسائل سے ان کو گزاریں. گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی جو ہے نا دینی زندگی بھی بن رہی ہوگی، ورنہ پھر کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جی ہاں، بیٹی ماں سے بھاگے گی اور ماں بیٹی سے بھاگے گی اور باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. ہاں، ان آیتوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دن قائم ہوگا اور لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو نہ تو وہاں پر باپ کے بیٹا کچھ کام آ سکے گا، نہ ماں کے بیٹی کچھ کام آ سکے گی. ہر انسان یہی کوشش کرے گا کہ اگر اس کے پاس ایک نیکی ہے تو وہ مجھے کس طریقے سے مل جائے. ایک نیکی کمانے کے لیے، اس سے لینے کے لیے اور چھیننے کے لیے یہاں تک بات لکھی ہے کتابوں کے اندر، اگر چھیننے بھی پڑ جائے تو انسان اپنے باپ سے، اپنی بیٹی سے اور اپنی ماں سے اس نیکی کو چھیننے کی کوشش کریں گے. ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ جب نبیوں کا یہ حال ہوگا، سارے نبی وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی، کہ اللہ میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا، تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے بچوں کو دین سکھانا اور دین سے جوڑنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. روز مرہ ہمارے گھروں کے اندر تعلیم ہو رہی ہو اور ہماری پوری فیملی، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں، ہمارے شوہر، بہن بیٹیاں سب اس گھر کی تعلیم کے اندر بیٹھیں.